ہم انشاءاللہ آج ایک پارے کا خلاصہ بیان کریں گے اور کل اس کمی کو انشاءاللہ پورا کریں گے۔ آج پہلا دن ہے تو کوشش کریں گے کہ 15-20 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہ لیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن کریم کی ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ لکھا گیا ہے۔ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے سے کسی بھی اچھے کام کی ابتدا اسی اللہ کے نام سے ہوتی رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اہل ایمان کو جب کشتی پر سوار کیا تو فرمایا ارکبوا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو اللہ کے نام سے سوار ہو جاؤ۔ اور آگے پھر اللہ کی صفات غفور الرحیم بیان ہوئی۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ خط تو بالکل انہی الفاظ کے ساتھ شروع کیا گیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ میں ایک رکوع ہے اور سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں۔ فاتحہ کے علاوہ بھی اس کے کئی نام ہیں جو اس کے مختلف اس کے خصائص کی بنا پر رکھے گئے ہیں۔ فاتحہ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ فتح سے ہے اور فتح کے معنی کھولنے کے ہوتے ہیں۔ فاتحہ کھولنے والی، تو جب قرآن کریم کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے اسی صورت پر نظر پڑتی ہے، گویا کہ یہ قرآن کریم کو کھولنے والی صورت ہے، اس لیے اسے فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کوئی 15 نام ہیں، لیکن زیادہ مشہور فاتحہ ہے، ام الکتاب ہے، تعلیم المسئلہ ہے، چونکہ اس میں سوال کرنے کی، دعا کرنے کے طریقے کی تعلیم دی گئی ہے۔ السبع المثانی ہے، جن 7 آیات کو بار بار نماز میں پڑھا جاتا ہے، اس مناسبت سے یہ نام رکھا جائے۔ ایک نام اس کا شافیہ بھی ہے کہ یہ جسمانی اور روحانی امراض سے شفا دینے والی صورت ہے۔ یہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کا دیباچہ کہلاتی ہے، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کے جتنے مضامین ہیں بنیادی اور اساسی، یہ صورت ان مضامین کے خلاصے پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کے جو اساسی مضامین ہیں وہ 5 قسم کے ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، اور نمبر 4 ماننے والے اور ان کا انجام، اور نمبر 5 نہ ماننے والے اور ان کا انجام۔ تو اس صورت میں توحید کو بھی بیان کیا گیا ہے، پہلی، دوسری اور چوتھی آیت۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب وہی اکیلا ہے۔ اور الرحمن الرحیم دوسری آیت، اس میں بھی اس کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو کسی اور میں نہیں پائی جا سکتی۔ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے، وہ نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر عام و خاص پر رحم کرتا ہے، مستحق پر بھی غیر مستحق پر بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، بغیر مانگے رحمت کرنے والا رحمان وہ ذات ہے۔ اور اسی طریقے سے اس میں رسالت کا مضمون بھی ہے، اور رسالت کے مضمون کے لیے 5ویں اور 6ٹھی آیت میں اس طرف اشارہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور 6ٹھی اور 7ویں آیت میں منعم علیہم، ماننے والے ان کا بھی ذکر ہے، اور مغضوب علیہم، نہ ماننے والے ان کا بھی ذکر ہے۔ اور مالک یوم الدین جو تیسری آیت ہے اس میں قیامت کا ذکر ہے۔
تو اس طرح یہ صورت قرآن کریم کے تمام اساسی اور بنیادی مضامین کا خلاصہ ہے، اور دراصل یہ ایک زبردست قسم کی جامع قسم کی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کرنے والوں کو سکھائی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ چنانچہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی 4 صفات کے ذریعے سے اپنا تعارف کروایا ہے۔ وہ رب ہے، سب کا پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ دوسری صفت رحمان ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ سب پر رحم کرنے والا ہے، بغیر مانگے رحم کرنے والا۔ اور رحیم، خاص خاص بندوں پر بڑی مہربانیاں کرنے والا، خاص رحمت کرنے والا۔ اور مالک یوم الدین، جزا اور سزا کے دن کا مالک ہے، ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق یا تو جزا دے گا، بہترین بدلہ دے گا، یا اس کی سزا دے گا۔ تو لہٰذا جس کے اندر یہ صفاتیں، تعریفوں کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ انسانی جسم اور روح کی بقا کا جو اللہ رب العزت نے زبردست ایک نظام قائم فرمایا ہے، ان آیات میں غور کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ رب ہے، وہی پالنے والا ہے۔ آپ آٹا گھر میں رکھتے ہیں، اس سے روٹی پکاتے ہیں، یہ آٹا کہاں سے آیا؟ گندم سے آیا۔ گندم کہاں سے آئی؟ کھیت سے آئی۔ کھیت میں گندم کیسے پیدا ہوئی؟ کھیتی باڑی کرنے والے نے اس کھیت پر کتنی محنت کی، اس نے زمین کو نرم کیا، پھر بیج اس کے اندر ڈال کر تو فارغ ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنی قدرت عظیمہ سے اس زمین سے اس نازک سی کونپل کو اگایا۔ زمین کتنی وزنی ہے، کتنی بھاری ہے، کتنی سخت ہو جاتی ہے، اور وہ کونپل جو اس سے نکلتی ہے کتنی نرم و نازک ہوتی ہے، لیکن وہ زمین کا سینہ چیر کر باہر نکلتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پوری کائنات کا ایک نظام بنایا۔ سورج کی کرنوں سے اس کا تعلق ہے، اور رات چاند کی چاندنی کی کرنوں سے اس کا تعلق ہے۔ سورج کی شعاعیں اور دھوپ اور حرارت نہ ہو تو فصل نہیں پیدا ہو سکتی، چاند کی کرنیں نہ ہوں تو بھی وہ فصل پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اور اسی طریقے سے اس چاند کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے سمندر میں دن میں رات میں 2 دفعہ اس میں مد و جزر پیدا فرماتے ہیں، اس سے بخارات اٹھتے ہیں، فضا میں جاتے ہیں، ہوائیں ان کو لے کر جاتی ہیں، ٹھنڈا کر کے ان کو یخ بنا دیتی ہیں، پھر وہ بادلوں کی صورت اختیار کرتے ہیں، جہاں ضرورت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو بارش بنا کر برساتے ہیں، اور یہ زمین سیراب ہوتی ہے اور اس سے کھیتی اگتی ہے، اس سے طرح طرح کے پھل اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، اور پھر کتنے لوگوں کی محنت اس میں شامل ہوتی ہے، اور پھر جا کر کہیں وہ آٹے کی شکل میں آپ کے پاس آتا ہے اور آپ کھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے پرورش کا اور ربوبیت کا ایک عجیب نظام قائم فرمایا ہے، تو وہی تعریفوں کے لائق ہے۔ اگر اللہ نے یہ نظام نہ بنایا ہوتا تو انسان ایک سانس زندہ رہنے کے قابل نہ ہوتا، اور ایک دم اس کی موت واقع ہو جاتی۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمتوں کے اعتراف کے جذبات سے سرشار رہے، اور اس کے شکر سے لبریز رہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد یہ فرمایا، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پالن ہار آپ ہیں، ہماری بگڑی بنانے والے آپ ہیں، زندگی اور موت آپ کے ہاتھ میں ہے، صحت اور بیماری آپ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان آپ کے ہاتھ میں ہے، لہٰذا ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں۔ ایسی ہی ذات عبادت کے لائق ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دنیا میں ایسی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے، جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ آپ ہی سے ہم اپنی تمام حاجات میں مدد طلب کرتے ہیں، استعانت بھی آپ ہی سے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے
سب سے بڑی ضرورت جو انسان کی ہے ہدایت، اس کی دعا کرنے کا طریقہ سکھایا، وہ دعا تلقین فرمائی۔ ہر نماز، بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں وہ دعا کرنے کو امام کے لیے اور انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے واجب قرار دیا۔ اتنی اہم دعا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما دیجئے۔ صراط مستقیم کیا ہے، اس کی بھی تعیین اللہ نے آگے خود فرما دی۔ دعا کے یہ الفاظ اللہ نے جو سورہ فاتحہ میں نازل فرمائے ہیں، اس سے بہتر کوئی الفاظ ہو نہیں سکتے تھے، اس لیے اللہ نے خود ہی اپنے بندوں کو دعا کرنے کا طریقہ اور اس کے الفاظ سکھا دیے ہیں۔ کون سا راستہ صراط مستقیم ہے؟ ہر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جو اختیار کیا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہوگا۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم ان لوگوں کا راستہ ہے کہ جن پر آپ نے انعامات کی بارش برسائی ہے۔ وہ کون ہے؟ یہاں تو صرف منعم علیہم کا اجمالاً تذکرہ ہے، لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کی تفصیل ہے۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، چار طبقات ہیں جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے۔ انبیاء علیہم السلام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، صالحین ہیں، جو اللہ کی فرما برداری کے لیے ہر دم کمر بستہ رہتے ہیں، اپنا مال اس کے لیے خرچ کرتے ہیں، جان خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے تو جان بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ منعم علیہم ہیں، ان کا راستہ وہ صراط مستقیم ہے، ان کا راستہ مجھے دکھا دیجئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہیں کہ جن پر آپ کا غضب ہوا، جنہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، جانتے بوجھتے تکبر کی بنا پر، غرور کی بنا پر اور اپنی بڑائی کی بنا پر، ضد اور ہٹ درمی کی بنا پر حق سے منہ موڑا، حق کو تسلیم نہیں کیا۔ یہود، یہ مغضوب علیہم ہیں، ان کے راستے پر مجھے نہ چلانا۔ ولضالین، اور جو اپنی جہالت کی وجہ سے، حماقت اور سفاہت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے، ان کے راستے پر بھی مجھے نہ چلانا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے اور اس کا خلاصہ ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو بندے کی زبان میں نازل فرمایا ہے کہ دعا اور التجا کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ یوں درخواست کرو، اور ساتھ ساتھ ہدایت ربانی کا پورا خلاصہ بھی بتلا دیا۔ تو یہ ہے سورہ فاتحہ کا خلاصہ۔ یہ تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ کی ہم نے لمبی کر دی، اور سورہ بقرہ کو ہم اس سے زیادہ مختصر الفاظ میں کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ بقرہ مدنی صورت ہے اور 40 رکوعات اور 286 آیات پر مشتمل ہے۔ بقرہ اس کا نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک جگہ بقرہ گائے کو کہا جاتا ہے عربی میں، تو اس میں بقرہ کا ذکر آیا، اور واقعہ ایک محیر العقول، قدرت کا مظاہرہ جس واقعے میں ہوا ہے اس کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو کتاب اللہ رب العزت نے پوری نازل کی ہے، یہ حقیقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی علمی معجزہ ہے۔ آپ کو حصی طور پر، مادی طور پر بھی بہت سارے معجزات دکھائے گئے۔ آپ کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا، آپ کے اشارہ انگشت سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، سینکڑوں معجزات، لیکن سب سے بڑا علمی اور دائمی جو قیامت تک باقی رہے گا وہ یہ قرآن کریم ہے۔ اور اس کی طرف اشارہ کیا الف لام میم حروف مقطعات سے کہ یہ ایسا کلام ہے کہ مخلوق اس کو بنانے سے عاجز ہے، ورنہ یہ الفاظ تو تمہارے لیے بھی مانوس ہیں، تم ان الفاظ کو، ان حروف کو دن رات استعمال کرتے ہو، تو تم بھی ایسا کلام بنا کر لاؤ نا۔ اللہ نے فرمایا قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا
فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب اپنے بندے پر نازل نہیں کی، یہ کوئی ان کی خود ساختہ کتاب ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت تو بنا کر لے آؤ اور اپنے تمام مددگاروں کو پکار کر اپنے ساتھ شامل کر لو۔ اگر تم اس بات میں سچے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ۔ لیکن نہ اس وقت کسی نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج اس کو کوئی قبول کر سکتا ہے، اور نہ قیامت تک اس کو قبول کرنے کا کوئی امکان ہے۔ اس پہلے رکوع میں اللہ رب العزت نے مومنین کی کچھ صفات اور کفار کی خصوصیات کا ذکر کیا ہے۔ مومنین کی 5 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ ایمان بالغیب، جو حقائق اپنے حواس سے آدمی معلوم نہیں کر سکتا، انہیں دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، عقل سے سمجھ نہیں سکتا، جیسے جنت ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، حساب کتاب ہے، ان پر ایمان لاؤ، ایمان بالغیب۔ دوسری صفت بیان کی اقامت صلاح، نماز کو اپنے آداب اور شروط کے ساتھ ہمیشہ مستقل ادا کرتے رہنا۔ ادائے زکوٰۃ ادا کرنا، ان دونوں کا ذکر عام طور پر قرآن کریم میں اکٹھے ملتا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ آسمانی کتابوں پر ایمان، اسی طرح آخرت کی تصدیق۔ 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ ہے کہ جو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے ہدایت ربانی کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی مسلسل ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، ان کے دل و دماغ پر مہر لگا دی، ان کی آنکھوں پر پردے پڑ گئے، اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر دوسرے رکوع میں منافقین کی بہت ساری خصوصیات کا، بلکہ 13 آیات میں مسلسل منافقین کا ذکر ہے، اور ان کی 12 خرابیوں کا ذکر کیا گیا۔ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، ان میں قلبی بیماریاں ہیں، حسد، تکبر، حرص وغیرہ، مکر و فریب کرتے ہیں، حماقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، احکام الہی کا مذاق اڑاتے ہیں، زمین میں فتنہ اور فساد برپا کرتے ہیں، جہالت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ہمیشہ شکوک و شبہات پھیلاتے رہتے ہیں، خود بھی تذبذب کا شکار رہتے ہیں، اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ ان منافقین کی صفات اور خصوصیات ہیں۔ تیسرے رکوع میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت کو توحید کی دعوت دی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم اور خلق من قبلکم۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اسی رکوع میں قرآن کریم جیسی صورت بنانے کے بارے میں چیلنج کیا ہے کہ اگر تم اس بات میں شک کرتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو اس جیسی صورت بنا کر لاؤ۔ پھر اللہ رب العزت نے چوتھے رکوع میں آدم علیہ السلام کی خلافت اور ابلیس کا ان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اسے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو خلافت عرضی عطا فرمائی اور ان کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، اور پھر شیطان نے جنت میں ان کو ورگلایا، جس شجرہ سے منع کیا گیا تھا ان کے ورگلانے پر انہوں نے اس کا دانہ کھا لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر بھیجا اور اپنی خلافت عرضی عطا فرمائی۔ اور جب ان کو پیدا کیا تھا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ہم نے ان کو وہ علوم سکھائے ہیں جو تمہارے پاس بھی نہیں ہیں، ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، لہٰذا تم ان کے سامنے سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا، اور وہ ہمیشہ کے لیے پھر انسان کا دشمن بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بہکایا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو خود توبہ استغفار کرنے کا طریقہ سکھایا، دعا سکھائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اب شیطان اولاد آدم کو بہکانے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اسے یہ مہلت دے دی ہے، جو اس کا اتباع کریں گے دنیا آخرت میں ناکام ہوں گے، جو اس سے بچ کر اللہ کی اطاعت کریں گے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوں گے۔ پھر 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل اور خاص طور سے یہود کا بیان ہے، اور ان سے پہلا خطاب ہے
اور یہ 5ویں رکوع سے 15ویں رکوع تک مسلسل چلا گیا ہے۔ ان کی کیا کیا خرابیاں ہیں، انہوں نے کیا کیا سرکشیاں کیں، کیا کیا عہد شکنیاں کیں، اور اس کا انجام کیا نکلا، یہ مضمون بیان کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا خلاصہ کل کے سبق کے ساتھ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے، چونکہ پہلا دن ہے اور 20 منٹ ہو گئے ہیں، تو آج اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل کی شرارتیں، سرکشیاں، ان کا انجام اور اگلے پارے کا خلاصہ ایک ساتھ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس عظیم الشان کتاب کی محبت عطا فرمائے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بٹھائے، اور اس کے احکام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔